شبے کے ازالے میں سوال یہ آیا ہے کہ آج کل پاکستان میں بعض علماء یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جو ہم ایک فروٹ کھاتے ہیں اسٹرابیری، یہ اسٹرابیری جو ہے یہ ان کے کہنے کے مطابق جہنم کا فروٹ ہے، اور یہ بات جو ہے وہاں پہلے تو تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی تھی، پھر یہ پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتے پھیلتے یہاں تک بھی کچھ یہ بات آئی۔ تو اب ہمارا سوال آپ سے یہ کہ آپ فرمائیے کہ یہ اسٹرابیری کیا جہنم کا فروٹ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ ہم کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو کچھ کلیریفیکیشن چاہیے آپ سے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ تو بہت خوب لائے ہیں شعبہ بھائی جی اصل میں بات یہ کہ اگر جہنم کا بھی پھل ہو بالفرض والمال جی تو کیا حرج ہے؟ سب سے بڑی چیز تو جہنم کی آگ ہے، جی آگ جہنم کی چیز ہے، بالکل ہے۔ تو کیا مطلب دنیا میں ہم آگ سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ بہت اٹھاتے ہیں ہر وقت روز۔ اور یہ جو لوہا زنجیریں، یہ لوہا جو ہے بڑی بڑی زنجیریں جو ہے اس میں باندھے ہوں گے جہنمی، زنجیریں جہنم کی چیز ہے، تو ہم دنیا میں زنجیروں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ہمارے سارے بریز زنجیروں سے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو جہنم کا ہونا اس پر کیا دلیل ہے کہ دنیا کے اندر وہ جائز نہیں ہے؟ بلکہ خود انسان جہنم کا ایندھن ہے، پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ قرآن نے کہا ہے کہ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ تو مطلب کیا مطلب؟ دنیا میں انسانوں کو ملنا چھوڑ دیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ جہنم کی چیز ہے۔ تو یہ بات تو، کیونکہ آگ کا جہنم کا ہونا یہ تو بالکل صریح اور واضح ہے جی کہ آگ جہنم کا عنصر ہے، آگ جنت میں آگ ہوگی نہیں جی ہے، تو پھر آپ دنیا میں آگ سے فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو یہ بات تو اتنی موزیک کا خیز ہے کہ پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے کہہ دی کہ جہنم کا پھل ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں جس بھی عالم نے یہ بات کہی ہے ان کو بڑا مغالطہ لگ گیا، وہ شاید قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرنا چاہتے ہوں گے۔ سورہ دخان کے اندر آیت ہے، غالباً 42 نمبر آیت ہے، کہ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ زقوم کا جو شجر ہے وہ جو ہے وہ گناہ گاروں کی خوراک یعنی جہنمی کی خوراک ہے۔ تو مزے کی بات ہے وہاں تو شجرۃ زقوم ہے، زقوم کا درخت، ان کا ثمرۃ زقوم تو نہیں کہا کہ زقوم کا پھل، وہ تو پھل کی ممانعت پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ اسٹرابری پھل جو ہے اس کو زقوم قرار دے کر کہہ رہے کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کریم میں تو پھل کا لفظ نہیں، وہاں تو شجرہ کا لفظ ہے کہ یعنی شجرہ کھایا جائے گا۔ تو اس کا درخت کھانا جو ہے، درخت جو ہے وہ جہنمیوں کی خوراک ہے، اور دنیا کے اندر اس کا درخت تو کوئی نہیں کھاتا، پھل کھاتا ہے، اور قرآن میں پھل کا لفظ ہے نہیں۔ قرآن میں تو ثمرۃ زقوم ہونا چاہیے پھر، کہ زقوم جو ہے اس کا پھل کھانا جو ہے یہ جہنمیوں کی خوراک ہے، جبکہ وہاں تو شجرۃ زقوم ہے کہ زقوم کا جو درخت ہے یہ جہنم کی خوراک ہے، اور دنیا میں زقوم کا درخت کوئی نہیں کھاتا۔ کیا اسٹرابری کی جو بیل ہے، جو درخت ہم کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، ہم تو پھل کھاتے ہیں، اور پھل کی ممانعت قرآن میں بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، تو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے زقوم کے لفظ سے یہ بات نکالی ہے تو وہ بھی ان کو مغالطہ لگ گیا کہ انہوں نے زقوم کا جو درخت جو ہے اس کو خوراک سمجھ لیا، حالانکہ جو دنیا کے اندر تو پھل کھایا جاتا ہے، جی درخت نہیں کھائے جاتے، درخت نہیں کھایا جاتا، ٹھیک ہے ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں مزے کی بات مجھے یاد آ گیا کہ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی جو میں نے بھی آپ کو کہی، کہ وہ فرما رہے کہ میں ایک جگہ محفل میں بیٹھا تھا، تو وہاں پر کچھ لوگ جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ بھی تھے اور میں بھی تھا اور لوگ بھی تھے، تو اس میں سے ایک شخص جو مکہ میں رہتے تھے ہندوستانی، انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ یہاں ہمارے زقوم کا درخت ہوتا ہے، زقوم ہوتا ہے یہاں مکہ میں، تو زقوم کا جو پھل ہے وہ مائیں کھاتے ہیں، جبکہ کسی نے کہا جی قرآن میں آتا ہے کہ وہ ان شجر زقومی طعام الاسیم، کہ زقوم کا جو درخت ہے یہ تو جہنمی کی خوراک ہوگا، تو ہم یہاں کھاتے ہیں، تو کیا یہ کھانا جائز ہے؟ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وہاں قرآن میں تو شجرۃ زقوم کی ممانعت ہے، شجر زقوم ذکر ہے، ثمرۃ زقوم کا ذکر تو نہیں ہے جی ہے، ہم تو پھل کھاتے درخت تو نہیں کھاتے، درست۔ تو لہذا اس آیت کے تحت یہ بات آتی نہیں ہے۔ تو گویا کہ میری جو بات ہے اس کی تائید تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس استدلال سے ہو گئی کہ وہاں ثمرہ کا لفظ نہیں، وہاں شجرہ کا لفظ ہے، لہٰذا جن عالم صاحب کو مغالطہ لگا ہے تو وہ مغالطہ ان کو لگ گیا، ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض والمحال وہ جہنمیوں کی خوراک بھی ہو تو اس پر کیا دلیل ہے کہ یہاں دنیا میں کھانا حرام ہو گیا؟ کیونکہ جہنم کے اندر جو بھی چیز ہے وہ آگ کی بنی ہوئی چیز ہے، وہاں کے درخت بھی آگ کے ہوں گے، وہاں کے پھل بھی آگ کے ہوں گے، ہر چیز آگ کی ہے،
تو دنیا کے اندر جو ہم پھل کھاتے ہیں یہ تو آگ کا بنا ہوا نہیں, یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے تو ان کی خوراک تو آگ کے بنے ہوئے پھل کی ہے. جی. تو دنیا میں ہم جو ہے یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے, مٹی میں پیدا ہوتے, اس کی اصل مٹی ہے. تو آگ کی وجہ سے مٹی کی ممانعت کہاں سے ہو گئی؟ تو اس لیے جہنمی کی جو خوراک ہے وہ تو آگ کا بنا ہوا ہے. دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں وہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے, نوعیت ہی الگ ہے. جب نوعیت دونوں پھلوں کی الگ ہے تو پھر اس پر یہ استدلال کرنا کہ دنیا کے پھل جہنمیوں کے نہ کھاؤ, لہٰذا یہ بھی ان کی بات موذی کا خیز ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ اصل میں جو زقوم وہاں ہے, جو جہنمیوں کا زقوم, اس زقوم سے مراد کچھ اور ہے. اسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ اس کی نوعیت وہ نہیں ہے جو یہاں والے کی ہے. جی. وہ نام سیم ہے, نوعیت الگ ہے. لہذا جب نام سیم ہے, نوعیت الگ ہے. اور کتنی چیزیں ہیں, اب دنیا کا جو سیب ہے یہ ایسا سیب آخرت میں ہوگا, لیکن دونوں کی اندرونی کیفیت نوعیت میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس کا ذائقہ اور وہاں کا ذائقہ, جنت کے پھل کا اور دنیا کے پھل کا آسمان زمین کا فرق ہوگا. شکلیں اور نام سیم نظر آتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایسی باتیں کر کے آپ عوام الناس کو مغالطے میں ڈالتے ہیں, ان کو ایک وسوسے میں ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ اسٹرابری کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے. یہ تو اللہ کی حلال کی ہوئی ایک چیز ہے, ایک پھل اللہ نے دنیا میں اتارا ہے. یہ کون سا انسان نے یہ سائنس ٹیکنالوجی سے بنا لیا ہے؟ یہ مٹی کے اندر اگا پھل ہے. تو لہذا اللہ کی حلال کی چیز کو حرام کرنا یہ خود ایک کفر کی بات ہے. خود قرآن میں اللہ نے منع کیا. کون ہے جو جن چیزوں کا حلال کر کے تمہاری زینت بنا دی ہے زندگی کی, کون ہے جو اس کو حرام کرتا ہے؟ تو جن مولوی صاحب نے جذبات میں یہ بات کہی ہے تو ان کو اس سے میرا خیال رجوع کرنا چاہیے. تو اس لیے کہ یہ شجرہ زقوم کی ممانعت ہے, ثمرہ زقوم کی ممانعت نہیں. اور ہم ثمرہ کھاتے, شجرہ نہیں کھاتے. نہیں, بات سمجھ میں آ گئی. بالکل بالکل. میں تو یوں پریشان تھا کہ کل ہی میں نے اسٹرابیریز کھائی ہیں رات, تو جب یہ سنا تو یہ پریشانی ہو گئی کہ کیا یہ صحیح کیا غلط کیا. دبا کے کھائے, کوئی بات نہیں, اس کے بڑے فوائد ہیں. بہت شکریہ.